السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کا سختیاں برداشت کرنا۔ جیسا کہ ہمارا باب ہی یہی چل رہا ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام اور مختلف صحابہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں نے جو دین اسلام کی خاطر سختیاں برداشت کی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار اور ان کے گھر والوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھیں کہ ان کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آل عمار، اے آل یاسر، خوشخبری سنو، تم سے وعدہ ہے کہ ان تکلیفوں کے بدلہ میں تم کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی پتھریلی زمین بطحا پر چل رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ عمار اور ان کے والد اور والدہ رضی اللہ عنہم تینوں کو دھوم میں ڈال کر سزا دی جا رہی ہے تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد نے کہا، یا رسول اللہ، ساری عمر ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آل یاسر، صبر کرو، اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما، اور تو نے ان کی مغفرت ضرور کر دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت یاسر اور حضرت عمار اور حضرت عمار کی والدہ رضی اللہ عنہم کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان تینوں کو اللہ کے دین کی وجہ سے اذیتیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے آل یاسر، صبر کرو، اے آل یاسر، صبر کرو، کیونکہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم کو جنت ملے گی۔ ابن القلبی کی روایت میں یہ ہے کہ ان تینوں کے ساتھ عبداللہ بن یاسر تھے اور ملعون ابو جہل نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں، اور حضرت یاسر بھی انہی تکلیفوں میں انتقال فرما گئے، اور حضرت عبداللہ کو بھی تیر مارا گیا جس سے وہ گر گئے۔ امام احمد کی روایت میں حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اسلام میں شہادت کا مرتبہ سب سے پہلے عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما کو ملا جن کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بیان کرتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر اتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ آخر ان کو اپنی جان بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بولنے پڑے اور مشرکوں کے معبودوں کی تعریف کرنی پڑی۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم پر کیا گزری؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، بہت برا ہوا، مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ آخر مجھے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنی پڑی اور ان کے معبودوں کی تعریف کرنی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے دل میں کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل کو ایمان پر مضبوط پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اگر وہ دوبارہ تمہیں ایسی تکلیف پہنچائیں تو تم بھی دوبارہ جان بچانے کے لیے ویسے ہی کر لینا جیسے پہلے کیا۔ ابو عبیدہ نے حضرت محمد بن عمار سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمار رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کفار نے تم کو پکڑ کر پانی میں اتنے غوطے دیے کہ تم کو فلاں فلاں نازیبا گستاخی کی باتیں کہنی پڑیں۔ جب تمہارا دل مطمئن تھا تو ان باتوں کے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کرے تو تم دوبارہ ان کے سامنے اسی طرح کہہ دینا۔ حضرت عمر بن میمون کہتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو آگ میں جلایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے آگ، تو عمار کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جیسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اے عمار، تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یعنی تم شہادت پاؤ گے۔ میرے بھائیوں، یہ دین میری اور آپ تک بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ اس کے لیے
بڑی شہادتیں ہوئیں، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بھوکیں برداشت کی، آج مجھے اور آپ کو تو ماں کی گود میں یہ کلمہ نصیب ہوا ہے، ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج اس کلمے کی قدر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں، صحابہ کی قربانیوں، اور جنہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، اب میں اس کی قدر کرنا، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا، اپنی زندگیوں کو آپ کی زندگی کے مطابق ڈھالنا، اپنے اعمال، اپنے تمام کام کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جو ہمارے بھائی جن تک یہ دین نہیں پہنچا، ان تک پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔